السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر سے ہم انشاءاللہ ڈرامہ کی شروعات کر رہے ہیں۔ ایک اہم چیپٹر آپ کے سلیبس میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیپٹر کا، سب سے پہلے ہم ریڈ کریں گے ڈرامہ کی تعریف، اس کی حیت، اجزائی ترکیبی، آغاز و ارتقاء۔ پھر ہم اس کے جو آتھر ہے ان کو ڈسکس کریں گے، اینڈ دیر آفٹر ول بی ڈسکسڈ بور کا لڈو۔ دس ول بی دا لاسٹ چیپٹر ایز فار ایز کنسرن یور پروز سیکشن۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو ڈرامہ ہے، ڈرامہ ادب کی ایک اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اردو ادب میں جتنی اصناف سخن ہے، صنفیں ہیں، ان میں جو اہم ترین ہے وہ ہے ڈرامہ۔ اس کے علاوہ داستان ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، مثنوی ہے، اور بھی بہت سارے اصناف ہے، لیکن ڈرامہ کا شمار اہم ترین صنفوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہرا آفاق، فلسفی و نقاد ادب ارسطو کی بوتیکا سے ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے جس ہستی اور فلسفی نے ڈرامہ کی حصار بندی تعریف کے حوالے سے کی ہے وہ ہے ارسطوٹل، یعنی ارسطو۔ اس نے ایک بہت ہی پاپولر اور فیمس بک لکھی ہے جس کا نام ہے بوتیکا۔ اس بوتیکا میں، اس کتاب میں ڈرامہ کی تمام اجزائی ترکیبی پر، ڈرامہ کو کیسا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا ہونا چاہیے، وہ اس فلسفی اور اس بڑے کرٹیک یعنی نقاد نے تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں ڈسکس کیا ہے۔ دا پوئٹکس، جس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں، تو اسی کتاب سے اگر ہندوستان کی اگر یونان کی بات کریں گے، قدیم گریس کی بات کریں گے، تو وہاں سے ہی یہ سارا فلسفہ جنم لیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پورا ورلڈ، کیا امریکہ بھی گپ اندھیروں میں تھا، تو یہاں فلسفیوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دے۔ یعنی ارسطو نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل، یعنی انسان جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے ان کو کاپی کرنا، یہی ارسطو کا ماننا ہے۔ یعنی ارسطو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو یہ ڈرامہ ہے یہ انسانی اعمال کی نقل ہے، اور اسی لیے ڈرامے کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے، یعنی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے۔ کل کو ایگزام میں مل سکتا ہے ڈرامہ کس زبان کا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے میں کرتا ہوں، یا جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہے جو چیز آلریڈی ایک مرتبہ ہم نے کی ہے، یعنی جب ہم نے ٹیکسٹ لکھا تو ایک کام ہو گیا، وہ اب کام کرنے کا بھی یہاں دوبارہ کرنا ہے، اس کو سٹیج پر لانا ہے، تماشائی ہونے چاہیے، وہاں سے آواز ہونی چاہیے، وہاں سے رقص و سرود ہونا چاہیے۔ گو کہ ڈرامہ کو نسبت ہے سٹیج کے ساتھ، اس لیے آتھر نے کیا خوب کہا، ڈرامہ کو سٹیج کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پرندوں کے جسم میں ان کے ونگس یا پروں کو اہمیت و افادیت حاصل ہے۔ یعنی I mean say this simply، جو ڈرامہ ہے یہ لکھنے کے باوجود نامکمل یعنی انکمپلیٹ ہوتا ہے،
جب تک کہ اس کو سٹیج پر عملا کر نہ دکھایا جائے تب تک یہ مکمل ہو کے نامکمل، تب تک یہ کمپلیٹ ہو کے ادھورا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو انسانی اعمال کی نقل، یعنی پھر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل وہی سٹیج پر عملانے اور مشق کرنے کی ان چیزوں کو کوشش کرتے ہیں۔ اور ڈرامہ کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے، ڈرامہ انسانی افعال کی نقل ہے جس میں الفاظ کی موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ایسا ہی دکھایا جائے جیسے ہوتے ہیں یا اس سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی کردار کو بہتر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کسی کو بدتر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو ایگزیکٹ کاپی جو کوئی ہوگا جیسا اس کا اندرون و بیرون ہوگا، جو اس کی ایکٹیویٹیز، جو اس کے عادات ہوں گے، آداب ہوں گے، اسی طرح ہم بھی ڈرامے میں کسی کریکٹر کو پیش کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو ہم بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یا تو ہم کسی چیز کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں۔ اور نقل ڈرامے کی ہی یا نہیں، ساری فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے۔ اگر ہم نقل کی بات پیارے بچوں کریں گے، کہا جاتا ہے ڈرامہ جو ہے یہ محض مکالمے یا تحریر ہی نہیں ہے، نہ محض واقعات کا کردار کا مجموعہ ہے، یہ نہ محض تفریح ہے نہ فلسفہ ہے۔ اس کے اجزاء میں پلاٹ، کردار، مکالمہ اور زبان شامل ہے، تو رنگ، صورت، روشنی، سایہ اور سوکت بھی اس کے عناصر ہیں۔ قیاس کہتا ہے کہ جب انسان جنگلوں، غاروں، گفاؤں میں رہتا تھا تو ظاہری سی بات ہے اس وقت بھی اس انسان کو پیٹ پالنی پڑتی ہوگی، اور جب یہ کسی شکار کے لیے جاتا ہوگا تو اسے کسی درندہ کے بھی واسطہ پڑتا ہوگا، کبھی یہ ان درندوں پر فتح پاتا ہوگا، کبھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے اسی زمانے کی، اگر ہم سٹون ایج کی بات کریں گے، انسان نے جب کوئی ترقی ہی نہیں کی تھی، جب یہ بالکل پچھلے زمانے میں بیچارہ رہ رہا تھا، تو بچوں وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہی سے یہ فلسفہ جنم لینا شروع کرتا ہے، وہی سے ڈرامہ نگاری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائی کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ پیارے بچوں میں پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے کس طرح ناول اور افسانے باقی اصناف سے ڈرامہ مختلف ہے، کیونکہ یہ داستان ہم نے جو ہی صفحہ کرتاس پر لائی تو وہ ختم ہوئی، غزل لائی تو ختم ہوئی، لیکن ڈرامہ لایا تو ابھی ختم نہیں ہوا جب تک کہ اس کو عملاً بھی نہ دکھایا جائے۔ تو اگر نقل کی بات کریں گے، نقل کرنا انسان کی جبلت میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان جو ہے بچپن میں نقل ہی سے سیکھتا ہے، اور اسی لیے ارسطو نے نقل کو قرار دینا جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ افلاطون ہے، وہ پلیٹو ہے، جو نقل کو زر رساں قرار دیتا ہے، لیکن اس کی تائید کرتا ہے، اس کو سپورٹ یہی اس کا شاگرد یعنی ارسطو، یا آپ اسے ارسٹوٹل کے نام سے انگریزی میں جانتے ہیں۔ اسی لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں ہوتی چلی آئی ہے۔ یعنی ڈرامہ کے متعلق مختلف آتھرز نے مختلف ویوز پیش کیے ہیں، کسی نے اس کو کوئی اور چیز کہا، کسی نے اور کوئی چیز کہا۔ بہرکیف ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جس طرح بچوں آپ مکان بناتے ہیں، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اسکرپٹ پر نقشہ دیتا ہے۔ ڈز اٹ مین جو ہی انجینئر نے آپ کو نقشہ دیا کہ وہ نقشہ کمپلیٹ ہوا؟ نیور۔ پھر اس کے بعد آپ کو مزدوری، اینٹیں، سیمنٹ، باجری، اسی طرح سے آپ کو ریت، پانی، کافی سمے کا انتظار کرنا پڑتا، تب جا کے مکان کی تکمیل بچوں ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈرامہ یعنی یہ بھی موجود کمپلیٹلی ہوتا ہمارے سامنے، لیکن جب تک کہ اس کو ہم پریکٹیکل نہ بنائیں، پریکٹیکل تعمیر نہ کریں، پریکٹیکل نہ دکھائے سٹیج کے پاس، تو تب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یتیس کاتھ گوبر ڈرامہ ہسا چھ انسان سن نقل۔
میں کہہ رہا ہوں اسی طرح نقالی کا مادہ بھی انسانی فطرت میں ازل سے موجود ہے۔ بچوں کا طوطلی زبان میں نقل اتارنا، کسی کو چڑھانے کے لیے اس کی آواز حرکات کی نقل کرنا انسانی فطرت ہے۔ اور صنف ڈرامہ ان جبلتوں کی سب سے زیادہ مورہینی منت ہے، اور یہ انسانی نقل جو ہے، ڈرامہ جو ہے، یہ نقل جو ہے یہ سب سے ڈراموں میں نظر آتا ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ڈرامہ کا تعلق ہے تو واقعتاً ہم نے کہا ہے ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایکشن، جس کا مطلب ہے عمل۔ تو اب یہاں سے ہم بتائیں گے آپ کو فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی فن کی روح سے دیکھا جائے تو ڈراموں کو 3 زاویوں میں قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے معصوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتھا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے آنے والے واقعہ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے، یعنی واقعات کو آرڈر اس طرح ہم دینے چاہیے یا واقعات کو اس طرح آرڈر دیا جاتا ہے، معلوم ہونا چاہیے جو پہلا واقعہ آیا اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ، جب پہلا آئے گا تبھی دوسرا واقعہ آئے گا، یعنی واقعات کو سٹیپ بائی سٹیپ پیش کرنا ہے۔ پہلے انیشل سٹیج دکھانا ہے، بعد میں وسط دکھانا ہے، لاسٹ میں اینڈنگ دکھانی ہے۔ ہم کسی مووی کا اینڈ پہلے نہیں دکھا سکتے، یعنی یہاں جو بات لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ پلاٹ جو ہے، پلاٹ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی واقعات کی ترتیب کا نام پلاٹ ہے۔ جتنے بھی واقعات کہانی میں ہیں ان کو ترتیب وار بیان کرنا، سیکوینس اور آرڈر کے ساتھ بیان کرنا، تاکہ واقعات فطری معلوم ہو سکے، ہمیں لگے کہ ہر آنے والا واقعہ جو ہے وہ اس پچھلے واقعہ سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس سے منسلک لگتا ہے، اس سے اس کا تعلق نظر آتا ہے۔ ادروائز ہمارا ذہن تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ یہ چیز جو ہے، یہ مطلب یہ واقعہ جو ہے یہ دوسرے واقعہ سے کسی طرح منسلک ہے، کسی طرح جڑا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامہ کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والا مبہوت ہو جائے، یعنی حیران۔ یعنی ڈرامہ میں ایک ارتقا ہونا چاہیے، ایک پروگریس ہونا چاہیے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے، وہ تدریجاً ہونا چاہیے۔ تو ڈرامہ جو ہے، ڈرامہ کے کہیں مطلب جس طرح آپ پہاڑ کو کبھی اگر ایک انسان پہاڑ کی شکل جو ہے اس سے زیادہ یا اس کے پکچر سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، پہاڑ کو جب ہم چڑھتے ہیں تو یہ ڈرامہ کا آغاز و ارتقا ہے، یہ تو اب پھر ہم پیک پر پہنچ جائیں گے اور پھر ڈاؤن فال دوسرے سائڈ میں ہم نیچے آنا شروع ہو جائیں، یعنی اسی طرح ڈرامہ بھی شروعات سے اوپر ہو جاتے ہیں، پھر کلائمیکس پر پہنچ جاتے ہیں، پھر واقعات کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور پھر ہم انت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پلاٹ کی اگر ہم بات کریں گے، پلاٹ کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، پلاٹ کے کئی آغاز یا تمہید، ایک پہلا ہوتا ہے، پھر دوسرا ابتدائی واقعہ ہے، تیسرا عروج کی شروعات ہے، نقطہ عروج چوتھا ہے، پانچواں تنزل ہے اور چھٹا انجام ہے، جس کو آپ نے کبھی ایکسپوزیشن، انسائٹنگ ایکشن، رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، فالنگ ایکشن یا ریزولیشن کے نام سے کبھی انگریزی زبان میں پڑھا ہوگا۔ بہرکیف بچوں، سلیکشن آف انسیڈنٹس از ویری ویری امپارٹینٹ ایز فار ایز کنسرن ڈرامہ، تو اس کو لازمی وہاں پیش کرنا اچھے سے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ڈرامہ گتھا ہوا ہے، یہ ڈرامہ اس میں کوہیرنس موجود ہے، اس میں ربط اور تسلسل موجود ہے، یہ آرڈر وائز ہے، سیکوینس وائز ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے شرط لگائی کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جائے جتنے کسی انسان کے ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم یعنی لمبائی، موٹائی، چوڑائی کو بھی اس لیے اس سے 5 مناظر تک محدود کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی ارسطو کے الفاظ
میں جو ڈرامہ ہے ہمیں المیہ کی جب وہ ٹریجڈی کی بات کرتا ہے اس کے مطابق ٹریجڈی میں کیا ہونا، یعنی ٹریجڈی وہی یا المیہ ڈرامہ وہی ہے جس کا پلاٹ غم پر، یاس پر، حزن پر، لڑائی پر، جنگ و جدل پر، جس میں قتل و غارت گری، جس میں جنگ و جدال کا ماحول جس ڈرامے میں پیدا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں المیہ ڈرامہ، یا اس کو حزنیہ ڈرامہ کہتا ہے جو غم پر مبنی ہوتا ہے، جو پریشانیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن ارسطو کا ماننا ہے کہ جو المیہ کے پلاٹ میں واقعات ہونے چاہیے وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے، وہ اتنے ہی ہونے چاہیے، ہمیں لگنا چاہیے کہ بس 24 گھنٹوں کا اس ڈرامے میں احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ دکھایا گیا آپ کو، اس میں مان لیجئے کریکٹرز جو ہے وہ بالکل چھوٹے تھے، اب دوسرا واقعہ جو ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑھاپے تک پہنچ گئے، یعنی آپ کو بیچ میں لگے گا کہ ایک طویل زمانہ چھوٹ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں لگنا چاہیے کہ ایک دن کی زندگی جس میں آ سکتی ہے پیش، وہی اس میں بچے جو ہے وہ سن سکتے ہیں، وہی سن سکتے ہیں بچے اس میں، یہاں یعنی آپ کو اس میں آپ کو نظر اور خیال یہ رکھنا ہے کہ جو بھی واقعات پیش آئیں گے ان واقعات کا آپ نے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ لگنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں تک بات اگر ہم کریں گے اس کے ہجوم کو بھی، اسی لیے اس نے 5 مناظر تک محدود کر دیا ہے، یہ 5 مناظر ہی اس میں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ اگر اس میں ہم لانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوگا۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر کے حوالے سے خیال رکھا جائے، طبقے کے حوالے سے، تعلیم و تربیت، خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے، نہ بزرگوں کو بچوں، نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے، یعنی لگنا چاہے فطری ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑی بڑی باتیں سنائے گا، نصیحتیں کرے گا، ہمیں کہے گا بچہ ایسا تو کر ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں غیر فطری معلوم ہو سکے گا۔ یہ ڈرامے کو فطری بنانے کے لیے، دلچسپ بنانے کے لیے جس کردار کو جو سجدجتا ہے اس کو وہی ادا کرنا چاہیے، اسے وہی ڈرامے اور مکالمے ادا کرنے چاہیے، جملے ادا کرنے چاہیے جو جس کو زیب دیتے ہیں، اور جو جس کو زیب ہی نہیں دیتے ہیں اس کو وہ ڈرامہ اس سے وہ ادا ہی نہیں کرنے چاہیے یا کروانے نہیں چاہیے۔ نہ بچوں کو بزرگ کی طرح گفتگو اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیہ کے ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے، یعنی ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہوتے، جو ناظرین ہوں گے، جو قارئین ہوں گے وہ زبردست متاثر بچوں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ڈرامہ میں پلاٹ، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں، پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر بچوں کسی میں اکھارا پلاٹ کے 2 ٹائپس ہیں، اکھارا یعنی سادہ، کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ۔ سادہ پلاٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوگا، جس میں اعجاز و اختصار ہوگا، لہذا اس کی تراش خراش اور تشکیل میں خاص فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں واقعات کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ ان میں مسلسل ارتقا ہو یہاں تک کہ وہ نقطہ عروج کو پہنچ جائے، یعنی اکھارا واقعات میں کہانی سے کہانی نہیں نکلتی ہے، بات سے بات نہیں نکلتی ہے، قصہ سے قصہ نہیں نکلتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بالکل ایک ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں لیکن ایک ہی تاثر کاری پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن اگر بات کریں گے تہدار پلاٹ کی، کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ پلاٹ کی، اس میں کہانی سے کہانی نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، تو پھر یہاں ایک تاثر ہی ہم پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، مختلف تاثرات، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کوئی ایموشن، کوئی اور حصے سے ہم گزرتے ہیں۔ لہذا ڈرامہ ہم نے کہا کہ پلاٹ کی اگر ہم بات کریں گے، پلاٹ کا مطلب یہی ہے بچوں، پلاٹ جو ہے واقعات کی ترتیب کا نام پلاٹ ہے، یعنی جو واقعات ہوتے ہیں کہانی میں ان کو جب ہم سیکوینس اور آرڈر میں برتتے ہیں تو اس کا نام ہے پلاٹ۔ پھر میں نے بتایا اکھارا پلاٹ بھی ہے، دوہرا پلاٹ بھی ہے، سمپل پلاٹ بھی ہے، کمپلیکیٹڈ پلاٹ بھی ہے۔ تو کمپلیکیٹڈ پلاٹ ظاہری سی بات ہے، میں نے پھر بتایا پلاٹ جو ہے، یہاں اگر ہم بات کریں گے پلاٹ، میں نے بتایا پلاٹ واقعات کا ہی مجموعہ ہوتا ہے،
واقعات میں ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا جب یہ پلاٹ شروع ہوگا تو ہمیں لگنا چاہیے کہ پہلے واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اب پہنچ گیا کلائمیکس پر، پھر وہاں دھیرے دھیرے ہوگا ڈاؤن فال، تو پھر ہوگی ریزولیوشن شروع، یعنی پھر پتہ چلے گا کہ اب یہاں سے کیا ہے۔ تو بچوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ کو بخوبی سمجھاؤں